اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا وشرنا معہم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 178۔ تھوڑی سی معذرت کیونکہ سنڈے میں یہ اپلوڈ نہیں کر سکا، منڈے بھی چلا گیا، آج ٹیوزڈے آ گیا۔ بہرحال آج کا ٹاپک یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان میں فطری طور سے ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے شکریہ۔ جب انسان پر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اس کا کام کرتا ہے، تو انسان خود بخود اس آدمی کا شکر گزار ہوتا ہے جس نے اس کے لیے کچھ کیا۔ آپ سوچیں، اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ آنکھیں دی، یہ کان دیے، یہ ہاتھ دیے، یہ پیر دیے، یہ ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا اور چھت دی، پھر اس کے بعد ہمیں غذا دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، عزت و آبرو کی زندگی دے رہا ہے۔ تو کیا اس کا شکریہ نہیں بنتا؟ اسی شکریہ کا نام نماز ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نماز واجب، لہذا سب کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی واجب نماز کو جان بوجھ کے قضا کرے کسی مجبوری کے بنا، تو اتنا گناہ ہے جیسے کہ اس نے کسی نبی کا قتل کر دیا ہو۔ تو جان بوجھ کے اگر کوئی بغیر مجبوری کے نماز قضا کرتا ہے تو کتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بغیر کسی مجبوری کے قضا کر دے، یا پھر کوئی بغیر کسی مجبوری کے اس کو ادا کرے لیکن دیر سے ادا کرے، تو اس کا کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ نماز کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ نورانی شکل ہوتی ہے نماز کی، جو اول وقت پڑھتے ہیں نورانی شکل ہوتی ہے، بڑی خوبصورت شکل ہوتی ہے۔ لیکن جب دیر سے نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ بگڑ کے کالی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے پاس جا کے وہ نماز کہتی ہے، پروردگار، اس بندے نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، میں انتظار کرتی رہی کہ یہ مجھے تیری طرف بھیجے، سارا وقت نکل گیا، یہ اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف رہا، اور آخری وقت میں اس نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ پروردگار، جیسے اس نے میری شکل بگاڑی ہے تو اس کی شکل بگاڑ دے۔ تو کچھ ایسے بھی نمازی ہوں گے جو محشر میں بڑے بھینکر، بڑے خطرناک چہرے والے ہوں گے، لوگ ان کے چہروں سے ان سے نفرت کریں گے، ایسے چہرے بن جائیں گے۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو خواہ مخواہ نماز کو آخری وقت ادا کرتے ہوں۔ نماز کو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اول وقت نماز ادا کرو۔ اول وقت نماز ادا کرنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اول وقت نماز ادا کرنے والے سے اللہ راضی رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اول وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جو ہے نا پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے وہ پوری ہوتی ہے۔ اگر ہماری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی ہے تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اول وقت نماز پڑھیں اور پھر دعا مانگیں، پھر خود بخود آپ کہیں گے کہ میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اول وقت نماز۔ ایک عالم دین تھے، جا رہے تھے، دیکھا کہ دھوپ ہے، گرمی ہے، ایسے میں ایک نوجوان مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے گاڑی رکوائی، کہا گاڑی روکو، گاڑی روک دی گئی۔ اب منتظر رہے، جب وہ نماز پڑھ چکا، انہوں نے کہا کہ جوان، یہ بتا کون سی چیز نے تجھے اتنا شوقین بنایا اول وقت نماز پڑھنے میں؟ میں عالم دین ہوتے ہوئے میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، اول وقت نماز روک کے گاڑی پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں پڑھ رہا۔ تجھے دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اپنے آپ سے، یہ بتا کہ تجھے یہ احساس کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھیے سرکار، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں ایک جاہل انسان ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، میں نے یہ چیز بکریوں سے سیکھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں بکریوں کو لے کے آتا ہوں، چراگاہ میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ چرنے لگتی ہے، اور میں اپنے چھوٹے موٹے کام جو بھی ہے کرتا رہتا ہوں، اور جب میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو میں بس ایک آواز لگاتا ہوں، ساری بکریاں دوڑ کے آ جاتی ہیں میری ایک آواز پہ۔ کوئی بکری یہ نہیں کہتی ابھی میں نے ٹھیک سے گھاس نہیں کھایا ہے، کوئی بکری یہ نہیں کہتی میں نے ابھی پانی نہیں پیا ہے، میرے ایک آواز پہ دوڑ کے چلی آتی ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں، جبکہ میں ایک گناہگار بندہ ہوں، میری ایک آواز پہ یہ ساری بکریاں یہ سوچ کے آ جاتی ہے یہ ہمارا محافظ ہے۔
تو وہ تو ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں اس نے آنکھیں دی بغیر مانگے، اس نے کان دیے بغیر مانگے، اس نے ہاتھ دیے بغیر مانگے، اس نے یہ زندگی دی بغیر مانگے، تو ہم اس کی آواز پہ کیسے نہ جائیں؟ لہٰذا میں جیسے اذان ہوتی ہے فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ باعزان محترم، یہ احساس انسان کی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے۔ جب انسان کی زندگی میں ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اول وقت کو ترک نہیں کر سکتا۔ اول وقت خدا ہمارا انتظار کرتا ہے، تو کیا ہم اللہ کو انتظار کرائیں؟ کتنی بری بات ہے۔ اگر ہم کسی سے ملنے جائیں، کسی نے ہمیں وقت دیا فلاں ٹائم پہ آپ آ جائیے، ہم گئے، دروازے پہ جانے کے بعد ہم نے آواز لگائی، اندر سے نوکر نے آ کے کہا انتظار کیجیے، ہم انتظار کرنے لگے، بڑی دیر تک انتظار، 1 گھنٹہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے بلایا تو ہمارے دل کو کتنا برا لگے۔ ہم کہیں گے کہ عجیب انسان ہے، بلایا اسی نے تھا، اب انتظار بھی وہی کرا رہا ہے، تو کتنی بری بات ہے۔ تو فوراً ہمیں خراب لگے گا، ہمارا دل میں کھٹاس پیدا ہو جائے گی۔ تو انتظار جب ہم جیسے لوگوں کو پسند نہیں ہے تو پروردگار کو کیسا ہم انتظار کرا سکتے ہیں؟ سوچیں، یہی سوچ انسان کو بدل جاتی ہے، اور کہہ نہیں سکتے کون سی شے ہمیں بدل دے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فکر کرو، ہر چیز میں فکر کرو۔ بہرحال اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق عبادت عطا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اول وقت نماز ادا کر سکیں، اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔